اس کی 73 سالوں کی ٹائم لائن کچھ یوں بنتی ہے کہ 14 اور 15 اگست 1947 برطانیہ سے آزادی کے بعد دو خود مختار ریاستیں ظاہر وجود میں آئیں، پاکستان اور بھارت کی، اور اس کے بعد تمام جو ریاستوں کے جو راجواڑوں کو یا مہاراجاؤں کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی عوام کی منشا کے مطابق ان دونوں میں سے کسی بھی ایک ملک میں شامل ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو کشمیر تھا، مسلمانوں کی وہاں اکثریت تھی، لیکن اس کے جو ہندو راجا تھے، مہاراجا تھے ہری سنگھ، اس نے الحاق کے حوالے سے اس وقت فیصلہ کوئی بھی نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ 14 اگست 47 پاکستان بنا۔ 24 اگست 47 کو آزاد کشمیر کی عوام نے مہاراجا کشمیر کے خلاف الحاق پاکستان کے حصول کے لیے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ پھر اس کے بعد اکتوبر 1947 میں کشمیر میں جاری داخلی خانہ جنگی میں قبائلی لشکر بھی شامل ہو گئے، جو سارا سلسلہ چل رہا تھا اس میں۔ اکتوبر میں ہی جو کشمیر کا مہاراجا تھا کہ جس نے الحاق کا فیصلہ اس وقت نہیں کیا تھا کشمیری عوام کی خواہشات کے برعکس، جو کہ مسلمان اکثریت تھی کشمیر کی عوام، اور وہ چاہتی تھی پاکستان کے ساتھ الحاق ہو، تو اکتوبر 1947 میں مہاراجا نے بھارت سے مدد چاہتے ہوئے کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے کہ اس کو بھارت کے ساتھ شامل کر دیا جائے۔ اور پھر اکتوبر میں ہی بھارت نے کشمیر کا الحاق کا بھارت سے دعویٰ کرتے ہوئے کشمیری جنگجوؤں پر حملہ کر دیا۔ اگست میں پاکستان بنا ہے اور یہ اکتوبر میں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اکتوبر میں ہی مسلم کانفرنس کی قرارداد الحاق پاکستان کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ چھڑ گئی۔ یہ قیام پاکستان کے تقسیم ہند کے کچھ مہینوں بعد یہ پہلی جنگ چھڑ گئی۔ 1 جنوری 1948 بھارت یہ مسئلہ اقوام متحدہ لے کر گیا، جس کے بارے میں سنتے ہیں کہ جناب بھارت خود لے کر گیا ہے سارا معاملہ۔ 1 جنوری 48 پھر فروری 48 میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ کشمیر میں رائے شماری کرا لی جائے کہ بھئی دیکھ لیا جائے وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں اور اس کے حساب سے فیصلہ کر لیا جائے۔ یہ خود اقوام متحدہ کی قرارداد ہے جہاں پر خود بھارت گیا تھا۔ لیکن پھر اس سے ایک سال آگے بڑھتے ہوئے 1949 میں کیا ہوا؟ اقوام متحدہ نے ہی کشمیر میں جنگ بندی کروائی۔ اگلے سال 1950 بھارتی آئین میں آرٹیکل 370 کا اضافہ کیا گیا، وہ آرٹیکل ہے جس کو بھی ریووک کیا گیا۔ 1950 میں بھارت کے آئین میں اس کو ڈالا گیا اور یوں جموں و کشمیر کو ایک امتیازی خصوصی حیثیت دے دی گئی۔ اس کے ایک سال بعد 1951 میں اقوام متحدہ نے کشمیر میں انتخابی عمل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسمبلی رائے شماری کا متبادل نہیں ہو سکتی، یعنی وہاں پر بھارت نے اپنا ایک نظام بناتے ہوئے اپنی اسمبلی بنا کے، تو اقوام متحدہ نے کہا کہ نہیں، یہ اسمبلی آلٹرنیٹیو نہیں ہو سکتی رائے شماری کا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب اسمبلی جو فیصلہ کرے وہی عوام کی ویلے نہیں، بلکہ رائے شماری ہونی چاہیے ایک خاص ماحول میں، جس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ کشمیر کے عوام چاہتے کیا ہیں۔ پھر بات آگے بڑھی۔ 1952 میں شیخ عبداللہ نے دلی معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے تحت انڈیا کے زیر انتظام ریاست کو داخلی خود مختاری دی جائے۔ اور اس کے بعد بات آگے بڑھتے بڑھتے 1953 میں بھارت اور پاکستان کے وزیر اعظم کے درمیان دلی میں ملاقات ہوئی اور کشمیر میں رائے شماری کے لیے ایڈمنسٹریٹرز تعینات کرنے پر اتفاق ہوا کہ چلیں اس انداز سے رائے شماری، کیونکہ رائے شماری کا مسئلہ تو پھنسا ہوا تھا جب سے اقوام متحدہ میں معاملہ کیا تھا۔ یہ اتفاق ہو گیا 1953 میں کہ ایڈمنسٹریٹرز تعینات کیے جائیں، لیکن اس کے بعد بھارت اس بات سے مکر گیا اور رائے شماری سے منکر ہو گیا۔ 1954 میں کیا ہوا؟ کشمیر کی اسمبلی نے بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا۔ 1957 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بار پھر بھارت کو 1951 کی اقوام متحدہ کی قرارداد دلائی۔ 1965 میں کیا ہوا جناب؟ پاک بھارت جنگ چھڑ گئی کہ جس کے تحت وہ جنگ بندی کا جو معاہدہ تھا اقوام متحدہ کا پریکٹیکلی ختم ہو گیا، جنگ چھڑ گئی۔ 1966 میں تاشقند معاہدہ ہو گیا، جس کے بعد دونوں ممالک اپنی افواج کو جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپس لے آئے۔ یہ ہوا 1966 میں۔ 71 کا واقعہ ہوا، بنگلہ دیش بن گیا۔ 72 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ معاہدہ ہو گیا اور یہ طے پایا کہ فریقین اس مسئلے کو دو طرفہ مذاکرات سے حل کریں گے۔ یہ 1972 میں ہوا۔ 1989 میں بھارتی حکمرانی کے خلاف ایک مسلح تحریک شروع ہوئی، ایک نئی ویو آئی۔ یہ 47 سے لے کے آج تک مختلف ادوار میں ایک ویو آتی ہے، اس میں ایک دم اضافہ ہوتا ہے جو کہ بھارتی تسلط کے خلاف ہوتی ہے۔ تو حالیہ تاریخ میں ایسا 1989 میں ہوا، یہاں تک کہ 1990 میں بھارتی پیرا ملٹری ریزرو فورس پولیس نے نہتے مظاہرین پر گولی چلائی، مظاہرے پھوٹ پڑے۔ 1990 میں ہی سری نگر میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں نے مارچ کیا۔ 1990 میں ہی بھارتی فوج نے ایک واقعے میں مظاہرین پر فائرنگ کی، 47 شہری مارے گئے۔ 2001 میں وہ یعنی ابھی دہشت گردی کے واقعات اس انداز سے شروع ہو گئے۔ 2001 میں کشمیر اسمبلی سری نگر پر حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 38 افراد
جاں بحق ہو گئے۔ 2008 میں بھارتی حکومت کشمیر بھر میں مظاہرے ہوئے جو کہ حالیہ تاریخ کے 1990 کے بعد یعنی کہ وہ سب سے بڑے مظاہرے تھے۔ پھر بالکل اگر ہم حالیہ تاریخ میں آ جائیں تو 2015 میں تاریخ میں پہلی بار بی جے پی نے یعنی بی جے پی جو کہ ظاہر ہے بھارت کی جماعت بی جے پی نے کشمیر کی مقامی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ یہ بی جے پی کا اپنے تسلط کا ایک اور سٹیپ تھا جو کہ مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے کرنا تھا۔ 2016 میں کمانڈر برہان وانی کی شہادت ہوئی جس کے بعد پھر ایک نیا مظاہروں کا اور اس کا سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ یہ ہوا جولائی 2016 میں۔ 2019 میں پلوامہ میں ایک خودکش حملہ ہوا جس میں بھارتی فوجی 40 کے قریب جاں بحق ہو گئے۔ اس سے پھر ان سارے معاملات کو ایک شے ملی، یہاں تک کہ پھر 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے یعنی کہ آج کے دن آئین میں سے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا جو کہ کشمیر کو خصوصی حیثیت دیتا تھا، اور اس طرح کشمیر کو بھارتی یونین میں ضم کر دیا گیا۔ آج اس کو 1 سال مکمل ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم